السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی شیخ صاحب خیریت ہے الحمدللہ. الحمدللہ. بتائیں. جی مفتی صاحب، جیسے یہ مولانا آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیو پر ریئیکشن جو دیا ہے طلاق کے مسئلے پر، تو میرے جی طلاق سے متعلق کچھ سوالات ہیں. بہت اچھا، بالکل آپ پوچھیں. ہاں آپ کا استقبال ہے. شیخ کفایت بھائی کے کچھ سوالات ہیں طلاق کے مسائل میں طور پر. جی بلال بھائی. جی میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب، جیسے 3 طلاقیں اکٹھی دینا، آپ نے حدیث سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ ہوئی کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 شمار ہوں گی. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا. ایسا بلکہ اس طرح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں 3 طلاق کسی نے دے دیا تو 1 ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، لیکن اس طرح طلاق دینا چونکہ جرم ہے، چونکہ یہ جرم ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس لیے اگر ایسا کوئی کرے گا تو ہم اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے، اس کو نافذ کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ایک قانون بنایا، ایک تعزیر، جس کو تعزیری سزا کہتے ہیں، ایک سزا انہوں نے تجویز کی. تو دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، شرعی فتویٰ میں اور ایک قانونی سزا میں بہت فرق ہوتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ. میرا ایک سوال ہے. کلیئر کرنے دیجیے. آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہے ہیں، آپ ذرا سن لیجیے، آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ شرعی فتویٰ نہیں، انہوں نے ایک قانون بنایا ہے سزا دینے کے لیے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی سزا دی جاتی ہے کسی کو، تو سزا میں اس کے لیے جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں اس سے چھینی جاتی ہیں. جیسے مان لو آپ نے کسی کو عمر قید کی سزا دے دیا، تو اس کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا جائز تھا، اپنے گھر میں رہنا جائز تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب عمر قید دیں گے، کہیں بند کر دیں گے اس کو، تو بیوی بچوں سے آپ نے اس کو الگ کر دیا، اس کے گھر سے آپ نے اس کو الگ کر دیا. تو اب اگر وہ یہ کرنے لگے کہ یار ہماری بیوی کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، آپ کو نہ تو ہمیں جیل میں رکھنے والے، ہمارے گھر میں رہنا، میرا گھر خریدا ہوا ہے، اللہ نے میرے لیے زمین حلال کی، آپ کو نہ تو ہمیں اس کوٹری میں بند کرنے والے. تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو تمہاری سزا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے حلال کر کے رکھا تمہاری بیوی کو، تمہارے گھر کو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم ایک جرم کر چکے، اس لیے اب تمہاری سزا ہے کہ یہاں تم بند رہو گے. تو یہی مسئلہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سزا طے کی، تو سزا میں اس سزا کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بیوی حرام ہو چکی اس لیے الگ کر رہے ہیں، حلال ہے اس لیے الگ کر رہے ہیں، یہی تو سزا. ورنہ اگر وہ حرام ہوئی تو سزا کہاں ہے؟ اگر بیوی حرام ہوتی تو سزا ہوتی نہیں. تو سزا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی تو حلال تھی، اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں رہنے دیں گے عمر فاروق رضی اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب و سنت کی گائیڈ لائن کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ طلاق کی عادت بنانا، یہ وہ جرم ہے. اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ ہم الگ کر دیں گے. تو یہ ہے ان کا مسئلہ، ان کا ایک قانون تھا. باقی شرعی فتویٰ الگ ہے، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتوی کی زبان میں اسی کو مانتے کہ بھائی ٹھیک. جی اب بولیے کیا بولنا. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا کہ ان کو الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ طلاق تو واقع نہیں ہوگی لیکن الگ کر دیں گے. جب دیکھیں طلاق واقع ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو شریعت کے جو کچھ قوانین ایسے ہیں کہ قانون ہے نا، شریعت حد طے کرے گی کہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت سے اوپر جا کر، یعنی شریعت نے تو کوئی حدود نہیں لگائی، کوئی قانون نہیں لگایا کہ جو 3 طلاقیں دے گا تو اس پر یہ پابندی لگا دی جائے گی، یعنی اس کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر نے ایک ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. آپ صرف حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ بحیثیت ایک حاکم دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ سن لیجیے، جواب سن لیجیے، اس کے بعد بولیے گا، آپ کو موقع دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ اشکال تب نظر آئے گا، تب محسوس ہوگا جب آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھیں گے کہ بھئی جب شریعت نے اس چیز کو حلال کیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح اگر کوئی بھی شخص شریعت کے کسی مسئلے کو حرام قرار دے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں اسے حق حاصل نہیں ہے. لیکن جب کوئی حاکم سزا دے گا، تو سزا میں یہی ہوگا کہ جو حلال اس کو حرام کیا جائے گا. حرام کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی طور پر حرام کیا جائے گا، اس کو الگ کیا جائے گا. آپ اگر یہ ہر حاکم پر یہ اصول اپلائی کرنے لگے تو کسی کو سزا دینا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. اور ہر سزا شریعت نے کچھ خاص جرائم کی سزا طے کی ہے. جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اسی طرح سے زنا کرے گا سنسار کر دیں گے، خون کا بدلہ خون ہے. باقی ایک حاکم کو اسی لیے میں نے کہا نا تعزیری سزا ہے.
تعزیر کا مطلب ہے کہ ایک حاکم کے پاس بھی اختیار ہے سزا تجویز کرنے کا، سزا جو ہے قانون بنانے کا. ایک حاکم، ہم جب اس کو حاکم بول رہے ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے. تو جو سزائیں دو طرح کی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے. ایک وہ سزا جو اسلامی حدود ہے، یعنی جو اللہ نے طے کر کے رکھے اس جرم کی یہ سزا ہے، اس کو اسلامی حدود بولتے ہیں. اور ایک تعزیری سزا. تعزیر کا مطلب یہ کہ اس کی سزا کیا ہو یہ اسلام نے طے نہیں کیا، وہ حاکم کے اوپر ڈال دیا ہے. وہ حاکم اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے. اب یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا سزا کی، تعزیری سزا، اس کیٹیگری میں کوئی بھی ایکشن لے گا حاکم تو اس ایکشن میں جس مجرم کو سزا دی جائے گی اس مجرم سے کچھ نہ کچھ چیزیں چھینیں گی. یعنی جو شریعت میں اس کے لیے حلال ہے وہ اس قانون کی، تعزیری قانون کی وجہ سے وہ چیز چھین جائے گی اس سے. جیسے میں نے مثال دیا نا کہ کسی کو قید کیا، یہ تعزیری سزا ہے نا. قرآن نے تو نہیں بتایا، حدیث میں تو نہیں کہ اس کی کسی جرم کی وجہ سے کسی کو قید کر لو، لیکن ایک حاکم قید کی سزا دے سکتا نا. اب قید کی سزا دے گا تو اس کی بیوی کو الگ کر دے گا، اس سے وہ ایک کوٹری میں بند کر دے گا، اس سے گھر سے الگ کر دے گا. اب وہ کہے کہ قرآن و حدیث میں ہماری بیوی حلال ہے، ہمارا گھر حلال ہے، آپ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے آ سکتے ہو؟ بھائی سزا کیسے بنے گی؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ بات میں نے جہاں سے شروع کیا تو وہیں پہ آتا ہوں. آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صرف بحیثیت مسلمان سے مت دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے سے شریعت یہ کہتی ہے انہوں نے ایسے کیوں کر دیا. بحیثیت خلیفہ، بحیثیت حاکم دیکھیے کہ حاکم پہ سزا کے طور پر انہوں نے ایسا کیا، اور سزا جب دیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں چھینی جائیں گی. جی مولانا صاحب، میر آپ نے کہا کہ سزا کے طور پر بحیثیت حاکم، تو حاکم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے. ہاں، اللہ اس کے رسول نے اس کو یہ حق دیا. اللہ اس کے رسول نے اس کو حاکم کو ایک بتایا. آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ ایک حاکم کا آپ کچھ اپڈیٹ ہے کہ نہیں، میں پہلے تھوڑا سا چیک کر لوں. ایک حاکم کے پاس تعزیری سزا کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جی دے سکتا ہے. دے سکتا ہے، اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ اوکے. یہ تعزیری سزا کا جو اختیار آپ مان رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے اس کو وہ تعزیری سزا کا جو اختیار ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے. وہ بھی تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ایک منٹ آپ یہ بولے گا، آپ اس بات کو سمجھے جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا کا اختیار ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا کے اتفاق ہے، ہمارے علم کے اب تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا دینے کا اختیار نہیں. تو ایک حاکم کو جب تعزیری سزا کا دینے کا اختیار ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نا، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ہے. یعنی اسلام ہی نے اس کو یہ اختیار دیا. تو اگر کسی عام فرد کے لیے کوئی مسئلہ شریعت نے بتایا ہے وہ اسلام نے بتایا، لیکن ایک حاکم کوئی ایکشن لے، کوئی سزا لے، تو یہ بھی اس کو شریعت نے اختیار دیا. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ تک وہ ایک عام آدمی اور دوسرے عام آدمی مل کے کسی مسئلے میں وہ کہے حلال یہ کہے حرام، وہ آپ ٹکراؤ کی بات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کوئی چیز جائز ہے اور ایک خلیفہ بطور سزا اس کی یہ سہولت چھین رہا ہے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک حاکم کو شریعت ہی نے اس کو اختیار دیا. جی مولانا صاحب، آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ حضرت عمر نے کیا سزا نافذ کی تھی واقعتاً؟ ایسی کیا سزا نافذ؟ طلاق کے جی ہاں یہی سزا نافذ کی تھی کہ اگر کسی نے طلاق سنت کے علاوہ کسی بھی طریقے سے طلاق کی بدعت دیا، ہم اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے، اس چیز کو اس پہ نافذ کر دیں گے. جی یعنی کہ ان کا میاں بیوی الگ ہو جائیں گے؟ ہاں، الگ ہو جائیں گے. یعنی شرعاً وہ شادی کر سکتے ہیں، ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا نا کہ تمہارے لیے گنجائش تھی. صحیح مسلم کی روایت میں کہ گنجائش تھی لیکن ہم ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ سزا دینا ہے. تو وہ بحیثیت فتویٰ یہ مان رہے ہیں کہ اس چیز کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ جرم بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں سزا کے لیے. تو اللہ کا قانون نہیں بدل رہے، قانون ہے، گنجائش ہے، لیکن یہ جرم بار بار اس جرم کی روک تھام کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں. ایسا کسی نے کیا تو ہم نافذ کر دیں گے اس کو. جی مولانا صاحب، جیسے چاروں